اگر آپ کسی سیاسی جماعت کی اندھی تقلید کرنے والے ہیں اور اصل مسائل میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تو یہ ویڈیو ہرگز نہ دیکھیں۔ اگر آپ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہم ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے خلاف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ قانون اصل میں ایک دھوکہ ہے۔ ایسے افراد جو ڈس آرڈر آف سیکشول ڈیولپمنٹ یعنی پیدائشی طور پر جنسی تخلیق میں کسی فالٹ یا ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، انہیں خنثی اور انگلش میں انٹرسیکس یا ہرموفروڈائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بینائی سے محروم افراد کو نابینا کہا جاتا ہے۔ جس طرح کسی بھی دوسری معذوری کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو ہم خاندان سے باہر نہیں نکالتے، بالکل اسی طرح جنسی طور پر برتھ ڈیفیکٹڈ افراد کو بھی ہمیں خاندان سے الگ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے مذہب میں بھی اس کی سخت ممانعت ہے۔ ایسے افراد کو اچھوت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسلام ایسے افراد کو تیسری جنس تھرڈ جینڈر جیسا خود ساختہ نام دے کر معاشرے سے باہر نہیں نکالتا، بلکہ ان کو مذکر و مؤنث، مرد و عورت کی جنسی شناخت دیتا ہے، اور نہ صرف ان کی رسپیکٹ یعنی عزت کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ انہیں مرد یا عورت کے شرعی حقوق سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اسلام اپنے معاشرے میں ایسے افراد کے ساتھ کسی امتیازی سلوک کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ یاد رکھیں کہ انہیں ایک الگ تیسری جنس قرار دے کر ان کو ڈس ریسپیکٹ کرنا صرف اور صرف کم علمی یا جہالت ہے۔ جنسی برتھ ڈیفیکٹ کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں یا افراد کو گھروں سے نکال باہر کرنا، ان کے ساتھ فیملی ریلیشن ختم کرنا، ان کو ناچ گانے، بھیک مانگنے، حلیہ اور لباس بدل کر سیکس ورک پر مجبور کرنا، یا نام نہاد گروؤں کے حوالے کر دینا جو بعد میں چند ٹکوں کی خاطر ان کی عمر، خوبصورتی، جسمانی کشش اور ڈیمانڈ کی بنیاد پر مختلف داموں کے بدلے دوسرے گروہوں یا جرائم پیشہ عناصر کے ہاتھوں فروخت کر ڈالتے ہیں۔ یہ تمام کام نہ صرف سراسر ظلم اور انسانیت کے خلاف ہیں، بلکہ سنگین ترین گناہ ہیں۔ کوئی بھی باشعور اور سینسیٹیو انسان ایسے پیدائشی نقص یا معذوری میں مبتلا افراد کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی سمجھتے ہیں کہ اس ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں ایسے ہی افراد یعنی خنثی کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ یہ تاثر 100% غلط فہمی پر مبنی اور حقائق کے سراسر خلاف ہے۔ پاکستان میں عوام کی اکثریت اس مغالطے کا شکار ہے اور خنثی کو ٹرانسجنڈر سمجھتی ہے۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سیاست، حکومت اور بیوروکریسی میں موجود کالی چمڑی والے گورے دماغوں والی مخلوق نے ماڈرن ورلڈ کے نئے نظریہ جنس کی بنیاد پر پاکستان میں ہم جنس پرستی اور جنسی بیرا روی کو قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، اور پیدائشی طور پر نقص یا معذوری کا شکار افراد کو حقیقی تحفظ دینے کے بجائے انہیں صدیوں سے رائج خواجہ سرائی کے گندے نظام کے حوالے کر دیا ہے۔ حقیقی پروڈکشن تو یہ ہوتی کہ خنثی افراد کو والدین یا مضبوط خاندانی حصار سے نکال باہر کرنے والوں کے لیے سزا کا تعین کیا جاتا، اور معصوم بچوں کو ظالم اور مفاد پرست گروہوں کے حوالے کرنے کے بجائے انہیں والدین، دادا دادی، نانا نانی کی کسٹڈی میں رکھا جاتا اور خاندان کو اپنی ذمہ داری نبھانے کا پابند بنایا جاتا۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 35 میں خاندان، ماں اور بچے کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضمانت دی گئی ہے۔ ایسے بچے یا فرد کو خاندان سے کاٹ کر ایک جرائم پیشہ مفاد پرست ظالم گروہ کے حوالے کرنا کیا نام نہاد انسانی حقوق اور چائلڈ رائٹس کنونشن CRC کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کئی وجوہات کی بنا پر ہم اس ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کو آئین پاکستان کے منافی، غیر انسانی بلکہ غیر شرعی سمجھتے ہیں۔ اگر اس قانون کا مقصد خنثی یعنی انٹرسیکس افراد کو حقوق دینا تھا تو پھر اس کا نام ٹرانسجنڈر پرسنز ایکٹ 2018 کیوں رکھا گیا؟ اگر آج بھی اس میں مناسب ترامیم کر کے اس کا نام انٹرسیکس پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ رکھ دیا جائے تو یقیناً کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ دراصل خنثی یعنی انٹرسیکس کی آڑ لے کر ٹرانسجنڈر کے تحفظ کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے۔ ٹرانسجنڈر ایک امبریلا ٹرم ہے، یعنی ایک ایسی چھتری جس کے نیچے ماڈرن نظریہ جنس
اور ہم جنس پرستوں کی تمام اقسام اپنا گھناؤنا کام کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ دراصل یوگیا کارتا پرنسپلز کے ایجنڈے کو پاکستان میں نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جو دنیا بھر میں LGBTQ+ نظریات یعنی ہم جنس پرستی اور جنسی بیرا روی کو قانونی حیثیت دینے کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ قانون ایک نئے شیطانی نظریہ جنس پر بنایا گیا ہے جس میں جنس کو اختیاری قرار دیا گیا ہے، حالانکہ جنس اللہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے اور اس کو بدلنا سخت حرام اور قابل سزا جرم ہے۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی شخص محض سیلف پرسیپشن یعنی اپنے ذاتی احساسات کی بنیاد پر اپنی جنس تبدیل کروا سکتا ہے، جو کہ شریعت میں حرام اور قابل سزا جرم ہے۔ 2021 کی رپورٹ کے مطابق 28,723 لوگ اس قانون کے تحت اب تک اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں۔ اسی قانون کے تابع ٹرانسجینڈر رولز 2020 کے تحت ہر ایک کو سرجری یا ہارمون تھراپی کروا کر اپنی جنس تبدیل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ رولز 2020 میں جس دستاویز کے تحت اجازت دی گئی ہے وہ WPATH نامی تنظیم کی تیار کردہ اسٹینڈرڈ آف کیئر کے مطابق ہے، جس کا ہر جملہ شریعت سے متصادم ہے۔ اس قانون کے تحت ہم جنس پرست شادی کو راستہ اور قانونی جواز فراہم کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس عمل کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ اس قانون کے تحت خواجہ سراؤں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے جو اصل میں مرد ہوتے ہیں اور ناچ گانے، جنسی جرائم اور بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بناتے ہیں۔ اسی قانون کے تحت ہم جنس پرستوں کو مجرموں کی فہرست سے نکال کر ملک کا ایک معزز شہری بنا دیا گیا ہے، انہیں پبلک آفس تک ہولڈ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس قانون کے تحت کوئی مرد شناختی کارڈ میں اپنی جنس عورت لکھوا کر خواتین کے تعلیمی اداروں میں پڑھ بھی سکتا ہے اور پڑھا بھی سکتا ہے۔ اسی قانون کے تحت کوئی عورت شناختی کارڈ میں اپنی جنس مرد لکھوا کر وراثت میں بیٹوں کے برابر حصہ لے سکتی ہے، کسی سرکاری مسجد میں امام تک بن سکتی ہے اور کسی بھی مسجد میں مردوں کے ساتھ صفوں میں بطور نمازی کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور یہ قانون نیکی اور پاک دامنی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور جنسی مجرموں کو انکریج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قانون ہمارے ایمان، خاندانی نظام، نظام عدل، نظام تعلیم، نظام معیشت، صحت، نکاح، وراثت بلکہ تمام اسلامی معاشرتی ویلیوز پر منفی اثر ڈال رہا ہے۔ اور یہ قانون پاکستان کے آئین کے بھی خلاف بنایا گیا ہے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 227 میں درج ہے کہ تمام قوانین کو اسلامی احکام کے مطابق مرتب کیا جائے گا اور کوئی قانون اسلامی احکام کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا غیر شرعی، غیر آئینی اور شیطانی قانون آخر بنایا کس نے؟ 2018 میں حکومت تھی PML نون کی اور پرائم منسٹر تھے جناب شاہد خاقان عباسی۔ ٹرانسجینڈر بل پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا تھا۔ MQM کی نسرین جلیل سینٹ کمیٹی کی چیئرپرسن تھی۔ کاف لیگ اور دیگر لبرل، سیکولر اور نیشنلسٹ جماعتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ریاست مدینہ جیسا نظام لانے کی دعوے دار جماعت PTI نے بھی قومی اسمبلی اور سینٹ سے ٹرانسجینڈر بل کو تیزی سے پاس کروا کر یک دم پورے پاکستان میں نافذ کر دیا۔ پھر آئی حکومت PTI کی، تو حکومت نے بجائے اس قانون کو کالعدم قرار دینے کے شیریں مزاری صاحبہ نے اپنی سربراہی میں اس کے نفاذ کو اور زیادہ مؤثر بنا دیا اور ٹرانسجینڈر رولز 2020 نافذ کر دیے گئے۔ شعور اس غیر اسلامی قانون کو پاکستان سے ختم کروانے کی مہم کا آغاز کر چکا ہے۔ اسلامی جماعتیں، سماجی ادارے اور غیور مسلمان اس غیر اسلامی قانون کے خلاف آواز کب اٹھائیں گے؟ ہماری دعوت ہے کہ ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کا کارکن زندہ ضمیری مذہبی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی قیادتوں، منتخب نمائندوں، سینیٹرز، MNAs، MPs اور پارٹی عہدے داروں سے اس ناپاک شیطانی قانون کے خاتمے کا پرزور مطالبہ کرے اور اپنی دینی اور اخلاقی ذمہ داری پوری کرے۔